بار بار ہم نے سنا ہے کہ جاتے ہیں مجالس ہوتی ہے، اللہ رحمت ان کو ڈھانپ دیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں یہ مجلس کے اوپر اور مجلس کے بیٹھنے کے اندر اللہ کے وعدے جو اللہ کے وعدے ہیں وہ مجلس کے اندر وعدے ہیں، نہ کہ آواز کے اوپر ہے کہ آواز تو انشاءاللہ کہاں تک بھی پہنچایا جا سکتی ہے، مائک کے ذریعے سے اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے کئی میٹر اور کئی کلومیٹر آواز پہنچا جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے جو وعدے ہیں وہ مجلس کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں۔ اس لیے ہم ہے نا مسجد کے اندر جم کر اور جل کر بیٹھنے والے بنے کہ ہم نے بار بار حدیث کے اندر سنا ہے کہ جہاں کہیں ایسی مجلس لگتی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے سے ایسے مجلس کو گھیر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب بھی ایسی مجلس لگتی تھی سارے صحابہ جم کر جڑ کر بیٹھا کرتے سارے صحابہ جم کر جڑ کر بیٹھا کرتے تھے۔ مثال دی جاتی ہے اگر سارے صحابہ کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے تو فرمایا چادر کے اندر جھولنا آ گئی، چادر کے اندر جھولنا آ گئی، اتنا جم کر اور جڑ کر بیٹھا کرتے۔ اس لیے ہمیں نا ایسی مسجد کے اوپر جب بھی آوازیں لگے ایسی مسجد کے اوپر جم کر اور جڑ کر بیٹھنے والے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں مسجد کے اندر وعدے، اللہ کے جو وعدے ہیں یہ مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے گناہوں کو نیکی کے اندر بدلنے کے، اللہ کے وعدے گناہوں کو نیکی کے اندر بدلنے کے وعدے۔ یہ ساری مجالس کا مقصد ہے نا، یہ آواز بننا، یہ اعلان کرانا، یہ تعلیم کا مقصد، یہ اجتماع کا ہونا، کرنا، یہ ساری چیزوں کا نچوڑ اور ساری چیزوں کا مقصد یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں کس طرح جانے والا ہے، ہر انسان جہنم کے راستے سے بچ کر اور جہنم سے بچ کر جنت میں کس طرح جانے والا بنے۔ یہ ساری فکریں اور اجتماع کا ہونا، یہ لوگوں کو پکڑ کے بولنا اور یہ گشت کا کرنا، یہ تعلیم کا کرنا، اس سے یہی کہا جا رہا کہ ہر انسان جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں کس طرح جانے والا ہے۔ نہ ہم نے بار بار سنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنے اندر اپنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہماری زندگی کے اندر لانا کہ ایک ایک طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، اللہ اس کو آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے، اللہ اس کو آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے اور جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا چاہیے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اتنی بڑی قیمت ہے، فرما ایمان کے اوپر محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا، اور یہ بڑھتا ہوا ایمان اس کو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کھڑا کرے۔ پھر جب طریقے کے اوپر کھڑا ہوگا تو فرما اللہ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، اللہ اس کو آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ دنیا کے اندر فرمایا اللہ اس کو دنیا کے اندر سکون راحت اطمینان کی زندگی دیں گے، اللہ آخرت کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دیں گے۔ ہر انسان دنیا کے اندر یہی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں، جس جڑے کے اندر میں ہوں اس کے اندر میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہوں، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو، چاہے حرام اور حلال طریقے سے ہو، چاہے حرام اور حلال طریقے سے ہو۔ فرما ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو کر کے جاؤں، کسی نہ کسی وہاں بھی انسان کامیاب ہوگا اس کے اندر اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 100% زندگی کے اندر ہوگا تو فرما اللہ اس کو کامیاب کرے۔ کہنا تو ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضرت بلال اور یہ جتنے صحابہ ہیں فرمائے عشر مبشرہ اور جتنے صحابہ ہیں ساری کی زندگی کو اور سارے صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ فرمایا انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ زندگی کے اندر کیسا تھا، جب جا کر اللہ نے کہا ایک ہی صحابی کی اگر آپ اتباع کرو گے تو فرمایا ہم تم کو کامیاب کریں، ہم تم کو کامیاب کریں۔ فرمایا ایسا طریقہ ہونا ہے، ایسی محبت ہونا ہے، ایسا طریقہ اور ایسی محبت ہونا ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بھی سنا ہے، ان کے محبت کے قصے اور ان کے محبت کے واقعات انہیں کتابوں کے اندر پڑھے، ہم سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ کیسی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کی ہے۔ فرمایا کہ جنگل کے اندر کھیت کے اندر ہے، ہل چلا رہے ہیں، سارے صحابہ دوڑ کر کے گئے اور کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کھیت کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ مدینے کے اندر تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور آپ یہاں پہ کھیتی کر رہے ہو، آپ یہاں پہ ہل چلا رہے ہو۔ فرمایا اس لفظ کو سننا تھا، فرمایا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور یوں کہا اے اللہ ان کانوں کو بہرا کر دیجئے، ان آنکھوں کو اندھا کر دیجیے،
बहरा कर दीजिए, इन आंखों को अंधा कर दीजिए। फरमाया इस लफ्ज़ को सामने वाले साहबा ने सुना तो फरमाया उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और कहने लगे, ए बिलाल क्या कह रहे हो कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी तबीयत बराबर है ना? तो हज़रत बिलाल ने कहा, हाँ हाँ मेरी तबीयत बराबर है। सुनो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर नहीं है तो फरमाया इन आँखों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ही ना हो। कोई ज़रूरत नहीं है इन आँखों की और इन कानों की, कोई ज़रूरत नहीं है इन आँखों की और कानों की। और फरमाया मैं कानों को बहरा इसलिए कह रहा हूँ कि फरमाया अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर ना हो और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आपकी तरीक़े की बात और आपकी हदीस मेरे कानों तक ना पहुँचे, फरमाया इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी मोहब्बत करके बतलाई है, ऐसा तरीका ज़िंदगी के अंदर बनाया है और तरीका अपनाया है कि जब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि जब मेराज का सफ़र हुआ तो बिलाल ये ज़मीन पर चढ़ रहा है, अर्श पर अल्लाह इनकी आवाज़ें सुना अल्लाह क्या कर आवाज़ें अर्श के ऊपर सुना। फरमाया ऐसा यकीन होगा, ऐसी मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो फरमाया अल्लाह इसको दोनों जहां में कामयाब करेंगे, अल्लाह इसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, अल्लाह इसको आखिरत के अंदर भी कामयाब। ऐसी मोहब्बत करके बतलाई है। फरमाया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे सहाबा गए और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मदीने के अंदर रहना दुश्वार हुआ, जब आपको दुश्वार हुआ तो फरमाया आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको चैन नहीं आ रहा है, तो फरमाया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम की तरफ सफ़र किया। वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग चल रही थी, शाम के कई महीने से कई दिनों से जंग चल रही थी। फरमाया उस जंग के अंदर गए और जब जंग करने लगे, जंग फतह नहीं हुई। शाम के अंदर बैतुल मक़दिस के अतराफ के अंदर जंग चल रही थी, जंग फतह नहीं हो रही, फरमाया ना शिकस्त हो रही है ना फतह हो रही है। तो हज़रत बिलाल उस जंग के अंदर है कई महीनों से और कई दिनों से, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फजर का वक्त है, सोए हुए हैं, फरमाया अज़ान का वक्त भी करीब है। तो आपके ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और यूँ कहते हैं, ए बिलाल क्या आपको हमारी याद नहीं, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? फरमाया इस लफ्ज़ को सुनना था, फरमाया आँख खुल गई और आप दिमाग के अंदर ऐसा तसव्वुर कर रहे हैं कि मदीने के अंदर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और मुझको मुलाकात के लिए बुला रहे हैं, मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। फरमाया फ़ौरन अपनी सवारी को तैयार किया और मदीने की तरफ सफ़र किया। फरमाया 7 दिन और 7 रात आप मुसलसल मदीने की तरफ सफ़र करते रहे, सिर्फ आप नमाज और पेशाब और हाजत के लिए नहीं उतरा करते। फरमाया रात दिन आपने 16 दिन, आपने 7 दिन और 7 रात इस तरह से आपने मदीने की तरफ सफ़र किया और आपके दिमाग के अंदर और आपके दिल के अंदर ऐसा तसव्वुर था कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर मौजूद है और मुझसे मुलाकात करना चाहते और मुलाकात करना चाहते हैं। फरमाया जब मदीने के अंदर गए हैं तो कब्र आकर सामने मौजूद है। फरमाया कब्र के ऊपर गिरे और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, ये अल्लाह के नबी मैं तो आ गए, आप कहाँ चले गए? ये अल्लाह के नबी मैं तो आ गए, आप कहाँ चले? ऐसी मोहब्बत करके बतलाई है। ये बिलाल है, काले कलोटे है, होठ मोटे है, आंखें बारीक बारीक है ना, रंग तो इतना काला है। फरमाया आपकी कोई खूबसूरती की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ऐसे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, ऐसे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की ज़िंदगी के अंदर अपनाया है कि है ना कि सारी किताबें इनकी सीरत से भरी थी। वहीं आपकी ऐसी हालत नहीं थी, वहीं आपके पास कोई दौलत नहीं थी और ना ही आप कोई ऐसी शख्सियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ये मकाम दे, लेकिन सिर्फ आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, अल्लाह का हुक्म 100% आपकी ज़िंदगी के अंदर टूट टूट कर भरा हुआ था। वरना अल्लाह ने जब जाकर ये मकाम आपको दिया, ये मकाम जब अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम दिया, यही बिलाल है कब्र के ऊपर रो रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास आए और किसी ने सिफारिश के लिए भेजा और उन्होंने कहा कि बिलाल चाचा जान, आप हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लम वाली जो आप उस वक्त में अजान दिया करते थे वो अजान हमको सुनाइए, वो अजान हमको सुनाइए। तो फरमाया उस वक्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैंने तो कसम खाई मैं अजान नहीं कर सकता। फरमाया इकरार करने लगे, बार बार इकरार करने लगे। तो फरमाया ठीक है, मैं तुम्हारी इकरार को तो रद्द नहीं कर सकता, इसलिए फरमाया आवाज़ लगाई, बुलंद आवाज़ लगाई और यूँ कहा कि आज बिलाल अजान देगा, आज बिलाल अजान देगा। फरमाई की सदाएँ लगाई है। मस्जिद नबी के अंदर गए हैं, उस वक्त में माइक वगैरह का सिस्टम नहीं हुआ करता था। फरमा मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया हुआ था, उसके ऊपर खड़े हो गए और फरमा जब अजान देने लगे और जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो फरमा बच्चे खा करके गिर गए, आप बच्चे खा करके गिर गए, बेहोश होकर के गिर गए। सारे साहबा ने आपको पकड़ कर उठाया और यूँ कहा और यूँ सोचने लगे शायद हज़रत बिलाल की तबीयत ख़राब है,
حضرت بلال کی طبیعت خراب ہے، جب آپ ہوش میں آئے ہیں تو پوچھا گیا تو کہنے لگے نہیں میری طبیعت خراب نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے، لیکن سنو میں بیوس اس لیے گرا کہ فرمایا جب بھی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اذان دیا کرتا تھا اور جب بھی میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو میرا حبیب میرے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس وقت میں نے آواز لگائی ہے اور جب میں اس وقت پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پر تو میرا حبیب میرے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے میں بچی کھا کر کے گر گیا۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کہ فرمایا زمین کے اوپر چلتے ہیں، اللہ جن کو جنت کے اندر چلاتا ہے۔ خود اللہ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا یہ بلال زمین کے اندر دفن ہے، لیکن اللہ اس کو مدینے کے اندر میرے قدموں کے پاس مدینے کے اندر میرے قدموں کے پاس اٹھائیں گے۔ یہ اللہ نے مقام دیا ہے، جب اللہ اس کو اٹھائیں گے تو فرمایا بلال اذان دے کر کے اٹھیں گا، میں میرے اٹھنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں گا، بلال میرے آگے اذان دیتا ہوا نکلے گا۔ فرمایا ہم دونوں جنت کے قریب جائیں گے، میری اٹھنی اور میری چلی جائیں گی۔ فرمایا اللہ آپ کو ایک خاص سواری آپ کو جنت سے دیں گے اور فرمائیں گے جب آپ کی جو اٹھنی ہے، فرمایا جب اٹھنی کے اوپر اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے تو فرمایا وہ رسی زمین کے اوپر گری ہوئی ہوں گی تو سارا مجمع میدان محشر کے اندر سارا مجمع پنجوں کے اوپر کھڑا ہوا ہوں گا، یہ سوچے گا شاید حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ بلائے گا، شاید اللہ ابو بکر کو بلائے گا، شاید اللہ عمر کو بلائے گا، شاید عثمان کو بلائے گا۔ فرمایا نہیں آواز غیب سے آواز آئیں گی، نہیں حضرت بلال کو بلاؤ اور یہ بلال میدان محشر قیامت کے دن فرمایا یہ اللہ کے نبی کا ڈرائیور بن گیا، یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آخری بات ایک مرتبہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو کہا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے آپ جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا کہ میں اٹھنے پہ بیٹھا ہوا ہوں گا، نکیل پکڑ کے آپ آگے چڑھ رہے تو سوچو جنت میں کون پہلے جائے؟ فرمایا اللہ نے ایسا آپ کو یہ سیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے ایسی سیرت بنانے کے لیے، اللہ سے لینے والے بننے کے لیے اللہ کا حکم اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے ہے نا، ہم اپنے وقت کی قربانی دینے والے ہے نا۔ جب تک انسان قربانی نہیں دے گا، جب تک انسان اللہ کے حوالے اپنی زندگی کو نہیں کرے گا، فرمایا یہ مقام اور مرتبہ یہ اللہ سے لینے والا نہیں بن سکتا۔ اس اعتبار سے نا بتائے آپ کے پاس کیا کریں۔